ہمارے پینل میں موجود ہیں محمد زبیر صاحب اور ہارون شریف صاحب. یہ دونوں حضرات جو ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین رہے ہیں. اس کے علاوہ زبیر صاحب جو ہیں وہ گورنر سندھ بھی رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں. فائنینشیل جو میٹرز ان کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. ہارون شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. زبیر صاحب سب سے پہلے یہ ایک ٹاپ 25 انڈیکیٹرز آف پروگریس اس وقت میرے پاس موجود ہے جس میں وہ تمام اعداد و شمار موجود ہیں جو کہ اس گورنمنٹ کے حساب سے موجودہ 365 دن جو ہیں ہمارے اس میں اکنامک سروے جو آیا ہے اس میں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں. سارے جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت بہترین اور 2023 کے مقابلے جو ہے ان کو موسٹلی جو ہے وہ ریفر کیا گیا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ وہ جتنے بھی ٹارگٹس ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پائے. مثال کے طور پہ اگر جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ٹارگٹ تھا 4.2% اینڈ 0.7%. اسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اس نے کافی فلڈ یقینی طور سے فلڈ تھا اور 4.5% کی اس کی گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. ٹارگٹ تھا 2.89% جو ہے وہ ہم نے ریئلائز کیا. اسی طرح سے مینوفیکچرنگ اور دیگر جو ٹارگٹس ہیں کئی ایک جگہوں پہ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ پرفارم کیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ ویری سمپل کوشچن. حقیقت کیا ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کی؟ زبیر صاحب لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ اچیو کر لیا تو پھر آپ گروتھ موڈ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بڑا سمپل سا کوشچن. پھر آپ اسٹیبلائزیشن پچھلے 4 سال سے کیوں چلائے جا رہے ہیں اور اسی کو آپ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کے فیز سے ہی نہیں نکل رہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت بھی ڈس ایگری نہیں کرتی کہ وی آر اسٹل ان دا اسٹیبلائزیشن پروسیس. اسٹیبلائزیشن میں اس وقت آپ ہوتے ہیں اور اتنا لانگ اسٹیبلائزیشن کا پیریڈ تو دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا کہ 4 سال ہو گیا آپ اسٹیبلائزیشن ہی سے نہیں نکلتے کیونکہ آپ گروتھ موڈ میں جانے کے قابل ہی نہیں. اور گروتھ نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کے عوام کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اور ہم جو بات کرتے ہیں نا، دیکھیں عمران، وہ بات کرتے ہیں 4 سال کی کارکردگی اور 4 سال کی کارکردگی لے لیں یا پچھلے 1 سال کی کارکردگی لے لیں. ایک جو بیسک کوشچن ہوتا ہے، معیشت کوئی ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا فارمر چیئرمین ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی یا فائنینس منسٹر. پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی معیشت کو ہر انسان سمجھتے ہیں. جب اس کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور اس کی پرچیزنگ پاور اس کو محسوس ہوتی ہے کہ گھٹ گئی ہے یا اس کی ریئل انکم نہیں بڑھتی ہے، یا جب وہ سبزی دالیں خریدنے جاتا ہے یا پیٹرول بھرانے جاتا ہے، اسکول کی فیسیں بچوں کی پے کرنے جاتا ہے، تو اس کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے. Is there any Pakistani in the middle class, upper middle class, lower middle class and the people obviously poverty line سے جو نیچے دھکیلے گئے ہیں، کیا وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کہ اس 4 سال پہلے یا پچھلے 1 سال پہلے کے مقابلے میں they are better off economically? No, none of them can say that. سر میں تو یہ کہوں گا کہ مڈل کلاس ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں. Absolutely, the worst thing that has happened اور جو بیک بون ہوتی ہے معیشت کو آگے لے کے جانے کے لیے مڈل کلاس ہوتی ہے. مڈل کلاس تو اب ایگزسٹ آپ کہہ لیں کہ نہیں کرتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو پرچیزنگ پاور اروڈ ہوتا ہے وہ مڈل کلاس کا ہوتا ہے. انکم انیکوالٹی بڑھی ہے. پرچیزنگ پاور تقریباً 60-65% اروڈ ہو گئی ہے. یعنی کہ جو چیز کے لیے 18,000 روپے چاہیے تھے آج سے 4 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے ہوتے. These are hard facts. More people are below the poverty line. More people are unemployed. By the way, even according to government's own reports, for example, unemployment is at a 21-year high, 7.1%. حالانکہ وہ اعداد و شمار ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے. According to حکومت کی اپنی رپورٹ کے مطابق تقریباً 30% کے قریب پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں، جو کہ ریالٹی نہیں ہے. ورلڈ بینک وغیرہ کے حساب سے 45% ہے. تو ویئر از دا بینیفٹ، ویئر از دا دودھ اور شہد کی نہریں کس کو پہنچ رہی ہیں، کس کے پاس پہنچ؟ ہارون شریف صاحب، ہم اس اسٹیبلائزیشن کے موڈ سے کیوں نہیں نکل پا رہے؟ ابھی فائنینس منسٹر نے تو کہا ہم آپ کے اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام میں آپ ہمیشہ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ گروتھ کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. اور ابھی تو کچھ ایسے آثار ہیں کہ جناب ہم ایک اور بڑے اچھے پروگرام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. گروتھ واقعی ایسے میں پاسبل ہوگی یا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں سب ہم مل کے؟ جی، میں نے بہت ممالک میں یہ اسٹیبلائزیشن کے پروگرام 18-20 سال دیکھے ہیں،
دیکھیے بجٹ جو ہے وہ اٹ سیلف پالیسی نہیں ہوتا، وہ آپ کی پالیسی کو فائنینس کرنے کا انسٹرومنٹ ہے. یہ بتاتا ہے کہ آیا گروتھ کی طرف جا رہا ہے یا اسٹل اسٹیبلائزیشن میں سٹک ہے، اسٹیگنیٹ ہے، یا اگر آپ پروگریسو ہیں تو جو جیسے زبیر صاحب نے کہا ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. سو یہ ابھی جو بجٹ ہے میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ گروتھ کی طرف نہیں ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پاکستان کی ایوریج جی ڈی پی گروتھ 3 سے 4% کے درمیان سٹک ہے. اگر آپ نے گرو آؤٹ کرنا ہے تو بہت مضبوط پالیسی شفٹ چاہیے معیشت کا ڈھانچہ بدلنے کے لیے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے، معیشت کا ڈھانچہ وہیں رکا ہوا ہے. 20% زراعت، 20% انڈسٹری اینڈ 60% سروسز. اور اس ڈھانچے کے اندر بھی آپ کو ونرز پک کرنے ہیں. جو دیکھیں نا، اگر 0.5% گروتھ بڑی ہے، 0.5% ان امپلائمنٹ بھی بڑی ہے. سو کازل لنک تو مسنگ ہے. خالی آپ پاپولیشن کو بلیم تو نہیں کر سکتے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بڑی تیزی سے، اور یہ ہم نے کرنا ہے، فنڈ نے نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں بہت سی چیزیں جو ان کمپیٹیٹو ہیں ان سے ہٹ کے ایسے سیکٹرز جو جاب کریٹ کرتے ہیں، جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی لاتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ سائیکل ٹوٹے گا. ورنہ ہوگا کیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگلے سال ختم ہو جائے گا، آپ ایکسپینشنری سپینڈنگ کریں گے اور 6-8 ماہ کے اندر نئی حکومت آ کے پھر سے فنڈ کے پاس چلی جاتی ہے. اور یہ پیٹرن 30 سال سے چل رہا ہے. بالکل ایک لوپ ہول میں ہم پھنس گئے. بٹ زبیر صاحب، جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ گروتھ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے بات کی کہ 2.5-3% کی اگر آپ کی ایوریج گروتھ ہے، آپ چلے جائیں ایشین ٹائگر بنانے چلے گئے اور 6% 7% کی بات کی. جب آپ 6-7% پہ آتے ہیں تو پھر آپ اپنی امپورٹس کو کھول دیتے ہیں. امپورٹس کو آپ کھول دیتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ جاتا ہے. اگین ہم آئی ایم ایف کے در پہ چلے جاتے ہیں. تو پچھلے 30-35-40 سال سے یہی چیز تو ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ 6% کی گروتھ آپ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. اس کا عمران بڑا سمپل سا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. فائنانس منسٹر بھی چاہیں گے، پرائم منسٹر بھی چاہیں گے کہ گروتھ موڈ میں جائیں. اب گروتھ موڈ میں جانے کے لیے جو یہ امپلیکیشن ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس میں جو پہلا کویسچن ہوتا ہے، کیا ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز، آر وی گیٹنگ انف فورن ایکسچینج ٹو سپورٹ دی گروتھ موڈ؟ کیونکہ آپ کو امپورٹس الاؤ کرنی پڑیں گی، اس کے لیے فورن ایکسچینج چاہیے تھا. سو ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. سو اٹس ناٹ کہ انکمپٹنس نہیں ہے کہ جی ہم جا نہیں رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے، بٹ دے کانٹ افورڈ. اور اس کا جو سب سے بیسک ریزن ہے، سب سے بڑی ریزن ہے، بیکاز ہماری ایکسپورٹس اسٹیگنیٹ ہو. اب $32 بلین پر آپ کی ایکسپورٹس تھیں پچھلے 4 سال پہلے، اس وقت $30 بلین پر. آپ اب بھی اڑان پاکستان کے تحت جو ابھی ایک نیا پلان میں نے سنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں 60 بلین پر جائیں گے. ابھی ایسا کون سا وہ ایسا چراغ ہے جو وہی لوگ، وہی حکومت جو پچھلے 4 سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس کم ہیں، وہ اگلے 3 سال میں یہاں سے اٹھا کے ڈبل کر دے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ سو بیسک آپ کا $60 بلین اگر ایکسپورٹ آج ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایون 40-45 بلین ڈالر ہوتا ہے، بیکاز آپ کو تو سسٹین ریمیٹنسز کر دی ہیں $40 بلین سے. اب $40 بلین تقریباً 10 سال میں $10 بلین آئی تھنک ریمیٹنسز بڑھنی ہیں. تو اگر آپ کی ایکسپورٹ اس وقت 40-45 بلین ڈالر ہوتی تو وہ آپ اقدامات اٹھا سکتے کہ جس میں آپ گروتھ پر جانے کے لیے امپورٹس کو کھولتے، آپ کو فورن ایکسچینج ریکوائرمنٹ پوری ہوتی. اس وجہ سے آپ کھول ہی نہیں سکتے. نہیں تو اس بات کی سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 60 بلین ڈالر ایکسپورٹ لے گئے لیکن آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ 120 ارب ڈالر کی چلی گئیں؟ پھر بات تو وہی ہو جائے گی. پھر نہیں بات وہی نہیں ہو جائے گی. دیکھیں نا، ایک چیز تو طے ہے کہ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر تقریباً $6 بلین کی امپورٹ پر منتھ ہو، which is 72 بلین ڈالر، 72 سے 80 بلین ڈالر کریں، یہ تو ہماری اپنی جو ہم کہتے ہیں کہ ریزنیبل ایک حدود ہے جس میں رہ کے ہم گروتھ کو بڑھا سکتے ہیں. یہ تو تجربہ دیکھا ہے نا، 2017 میں بھی دیکھا تھا، 2020-21 میں بھی دیکھا تھا، 21-22 میں بھی دیکھا تھا. جب 6% گروتھ ہوئی ہے تو آپ کی امپورٹس کتنی تھی؟ 70 سے 80 بلین ڈالر کی امپورٹ. اس کے مقابلے میں آپ کی ایکسپورٹس تھی نہیں، اور اس کی وجہ سے کرائسس آیا. پہلی دفعہ $19 بلین کا 2020
2018 में हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट, 2022 में तकरीबन $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, एंड दैट इज वेयर वी गेट लॉस्ट एंड देन वी रश टू IMF एंड वी आर टुडे आफ्टर 4 years ऑफ ऑल दी स्टेबलाइजेशन और फिक्सिंग ऑफ द इकोनॉमी, जो भी जिसको आप कहते हैं, अभी हम वहीं खड़े हैं. अगर आपकी रेमिटेंसेस यहीं रही और 1-2 बिलियन सिर्फ आपके एक्सपोर्ट बढ़े अगले साल, जब IMF प्रोग्राम एंड होगा, यू विल बी बैक विद IMF. बिकॉज अभी भी आप कुछ भी, आपका $16-17 बिलियन के आपके रिजर्व्स है ना, जिसमें से $12.5 बिलियन दोस्त ममालिक के हैं. अब बाकी आपको पता कि जो एक यूरो बॉन्ड हुआ, पैंडा बॉन्ड हुआ, और ये सारे IMF का पैसा आ गया, बट आपने जनरेट तो कुछ भी नहीं किया ना. ठीक हारून साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज है, एज यू सेड कि ये आपकी फिस्कल पॉलिसीज़ जो हैं उनको फाइनेंस करता है, लेकिन एक हमेशा इसको जो रेवेन्यू जनरेशन टूल के तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया. फिर दूसरी बात ये कि ये फड्डा क्या चल रहा था, क्यों ये बजट आगे बढ़ा, इसमें दोनों पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि इत्तेहादी हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें थीं जिनके ऊपर सेम पेज पर, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह की सिचुएशन देखी नहीं गई. ऑपोजिशन होती है तो फिर वो चीज़ें डिस्कस भी होती हैं, यहाँ तो क्या मामला थे? जी, यहां पर देखिए, बजट हो या कोई भी पॉलिसी हो, मार्केट्स उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को बड़ी क्लोजली वॉच करती हैं. जब बार बार तारीख और टाइम बदला जाता है तो मार्केट्स के अंदर शुबहात बढ़ते हैं कि ऑल इज नॉट गुड. और यही हुआ कि इधर IMF के साथ अभी कुछ चीज फंसी हुई है, कोलिशन पार्टनर्स बार्गेन कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पॉलिटिकल बार्गेन रिसोर्सेज का एक आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी से लिंक नहीं होना चाहिए. तीसरी चीज, फेडरेशन और सूबों के अंदर कंसेंसस नहीं पैदा हो रहा. जितने इंटरनेशनल लोग हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जिससे भी मेरी बात हुई, उन्होंने इन 3 एरियाज के सवालात रेज किए. जब इस तरह की सूरत हाल होती है, दूसरा, देयर आर टू मेनी स्पोक्स पर्सन्स जो डिफरेंट बातें करते हैं. सिग्नल फिर ये जाता है कि फिर मार्केट्स और इन्वेस्टर्स अपना जो है डिसीजंस होल्ड पे रख देते हैं, और बजट की या पॉलिसी की सैंक्टिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. ये पूरी दुनिया का असूल है. अगर आप उसको देखिए ना, बजट आता है 3 माह के बाद, फिर से उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं. सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त ये हुकूमत नहीं कर पाई कि वो ये, आपको ये बैकडोर जो बातचीत करनी थी करके एक फर्म डेट अनाउंस करनी चाहिए थी. चले अब हो गई है कल की, लेकिन थोड़ा सा मैं बढ़ाता जाऊं जो बात हो रही है. देखें, इकोनॉमिक्स में हमें नाजरीन के लिए सिंपल बात करनी है. ग्रोथ आती है कैपिटल से, लेबर से और टेक्नोलॉजी से. हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 13% से कम है, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, डेट फॉर्मेशन हो रही है. बिल्कुल. लेबर जो है बहुत सी माइग्रेट करने की कोशिश कर रही है, और स्किल लेवल कंपेटिटिव नहीं है. टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं. तो जब तक हमारी पॉलिसी का फोकस इस तरफ नहीं जाता, फ्रॉम प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज सेक्टर्स, और जो हमारे पास ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स को हम वहां सपोर्टिव नहीं बना पाते, खाली डेट के ऊपर तो इकोनॉमीज आगे नहीं चला करती ना जी. ठीक है, वेरी वेल सेड. थोड़ा सा मैं ज़रा स्पेसिफिक होना चाहूँगा सेक्टर पे, क्यों सामने आ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. जी ज़ुबैर साहब, हमारी जो टारगेट था 4.5% का था, 2.89% जो है वो अचीव किया. क्रॉप्स जो मेजर क्रॉप्स हैं आपकी, 6.7% टारगेट था, 0.65% जो है हमने अचीव किया. जो एक टैग हमेशा हम लगाते हैं ना अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, एग्रीकल्चर इकॉनमी, शायद वो हमें वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हम उस सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे जो स्टैंड अलोन पूरी इकॉनमी को सपोर्ट कर सकता है. जुबैर साहब. जी बिल्कुल, ये मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था कि सबसे ज्यादा जो डिप्रेसिंग वो है इस इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें मेजर क्रॉप्स के हवाले से 6.67 आपने आउटलुक दिया था. पहले तो वो उनकी क्या सोच थी कि 6.67, चले वो दे दिया था, बड़े पॉजिटिव थे, आउटलुक था, और अचीव हुआ 0.6, यानी कि जीरो ना, बिल्कुल हो ही नहीं वो. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, पहली बात तो ये है कि कितनी ज्यादा गुर्बत वहां फैली होगी, और हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. जिस तरह आपने कहा
کہ جی اگر ہماری مین کراپس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بالکل اسٹیگننٹ ہے اور پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ریئل انکمز کم ہو رہی ہے, ریئل ویجز کم ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں غربت میں کتنا شدید اضافہ ہوا ہوگا, کہ کتنا لوگ وہ پریشان ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو حکومت ہے نا وہ بالکل کرائسس ٹو کرائسس مینج کرتی ہے, کہ اب یہ کراپس کے کو دیکھنے کے اوپر لگ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بیچ میں سے نکل گیا. The reality is very simple. The reality is اس ملک میں پچھلے 4 سال میں کوئی بھی ایسی پوزیٹیو اکانومی کی مد میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے جس سے اکانومی کو بوسٹ ملنا شروع ہوئی. نہیں تو 4 سال پہلے جو حکومت تھی وہاں سب صحیح تھا زبیر صاحب؟ نہیں, سب صحیح نہیں تھا بالکل, اور میں تو آپ کو پتا بہت تنقید کرتا تھا, لیکن جب آپ آتے ہیں دیکھیں نا اکانومی میں 3 طریقے ہوتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے کہ کیا ابھی آپ اچھے جا رہے ہیں یا برے جا رہے ہیں, پرفارمنس آپ کی کیسی ہے. ایک آپ پچھلے ادوار سے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, ایک ہوتے ہیں ہسٹوریکل کانٹیکس میں کہ پاکستان نے ہسٹوریکل ابھی جس طرح انہوں نے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کا ذکر کیا کہ 50 ایئر لو پر ہے, اور ایک ہوتا ہے ریجنل کنٹریز سے کمپیئر, بیکاز کمپیریزن بنتا ہے. سو آن آل 3 counts یو آر ورس آف. ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں ان کی ہر میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہمارے سے بہت زیادہ اچھا ہے. The gap has been widening. دوسرا آپ کا, اور آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپ 25 انڈیکیٹرز جس میں 4 سال پہلے سے جو کمپیریزن دکھا رہے ہیں, آپ کے جی ڈی پی گروتھ آپ کی اس وقت 3.7% ہے, 4 سال پہلے -0.2% تھی. جو آپ کی اکانومی سائز ہے $452 بلین ہے, 4 سال پہلے $337 بلین تھا. پر کیپٹا انکم, اچھا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پاکستان کے 4 سال کا جو گروتھ کی ہم بات کر لیں, پہلے 3.7% ہی لے کے چلتا ہوں میں, اور 4 سال کے ایوریج دوں تو 2.2% بنتا ہے, which is the lowest average 4-year growth in our history. 2.2% lowest. اوکے, تو پہلے تو آپ جب مقابلہ کریں گے نا کہ ان کے اس کے ایوریج کے ساتھ, تو اس ایوریج کا تو پاکستان کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کچھ نہیں ملتا. نہیں سر, میں مقابلہ نہیں کر رہا, میں نے تو پہلے یہی کہا تھا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ صرف اپنے ٹارگٹ سے ہی جو اچیو کیا ہے وہ دکھا دیتے تو ہمارے سامنے سب آ جاتا. یہ تو کمپیریزن ہی پچھلے 4 سال پہلے سے ہے. جی ایک میں اور یہ گروتھ کے حوالے سے, یہ پہلا 4-year پیریڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں کسی سال میں بھی 4% گروتھ نہیں ہوئی. فرسٹ ٹائم ان آر ہسٹری ایور کہ 4-year پیریڈ میں ایک سال بھی 4% نہیں ہوئی. یہ 3.7 is the highest in this 4-year period. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی خراب رہی ہے, اور باوجود اس کے 2 چیزوں کے جو پچھلی سیاسی حکومتوں کو پرابلم ہوتا تھا, no concerns or pressure from the establishment, no judge sitting and making life difficult, no opposition in the streets, nothing, none of those things. امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ صحیح ہے, چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہیں, کوئی آپ کو تو پھر باوجود ان سب چیزوں کے آپ پھر بھی اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ نہیں, ہم تو چاہ رہے تھے نا کہ ایس آئی ایف سی کے اندر جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر بڑا کام ہوتا, جو ملک میں زرعی انقلاب ہے وہ آتا, وہ نہیں آیا. سر ہارون شریف صاحب آپ کیا کہیں گے ایگریکلچر اکانومی کو لے کے؟ پھر دوسرا میں ذرا یہ بھی دیکھوں گا کہ جو انڈسٹریل میں تو ہم نے بہت تیر مار لیا سر. ہمارا ٹارگٹ تھا انڈسٹریل میں 4.3, 3.51 آلموسٹ قریب ہم آئے, 1% کا فرق. لیکن مینوفیکچرنگ میں وی ہیڈ اے ٹارگٹ لائک 4.7% اور وی اچیو 6.61%, 2% اوپر گئے. ایل ایس ایم میں بہت ڈبل کا ہم نے مارا, 3.5% کا ٹارگٹ تھا اور 6.11%. یہ سب ریفلیکٹ کہاں ہو رہی ہے ہماری اکانومی میں ہارون شریف صاحب؟ جی لیٹس ٹرائی اینڈ انپیک اٹ. دیکھیے جہاں تک ایگریکلچر از ویری ورسم, کیونکہ نہ صرف اس کا اوور آل حصہ کم ہوا ہے آپ کی پرفارمنس میں, بٹ اس سے ہمارا انفلیشنری پریشر اور جو سپلائی آف اسینشل فوڈ آئٹمز ہے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور جس کی وجہ سے جو ایروژن ہے آپ کی کنزمپشن پاور کی انفارچونیٹلی وہ مزید بڑھ جائے گی. کہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کر کے آپ خطے کو ایکسپورٹ کریں, مجھے تو انٹرنل لوگوں کا اس وقت فکر ہے فوڈ سیکورٹی کا. تو آئی تھنک اس کے اندر 2-3 پلرز بڑے مسنگ ہیں. لانگ ٹرم ایگریکلچر سیکٹر کی فائنینسنگ بالکل اویلیبل نہیں ہے.
इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर हमने नहीं की, अपनी तरजीह नहीं बनाई। इसके अलावा देयर इज ए मिसमैच, आपको पता है सियासी वजूहात से, कॉटन वर्सेस शुगर केन, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन ये एक सेक्टर यकीनन इग्नोर दिखाई देता है। इसका एक इंस्टीट्यूशनल पहलू भी है। एक तरफ तो सब्जेक्ट डिवॉल्व है, लेकिन जब मैं भी हुकूमत में था या वर्ल्ड बैंक वगैरह से डील करता था, ये जो एग्रीकल्चर की हमारी मिनिस्ट्रीज और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ये वीकेस्ट मिनिस्ट्रीज रखी गई हैं। हमने उसको इंस्टीट्यूशनली मजबूत भी नहीं किया ऐसे माइंड्स के लिए स्पेस खोल के कि हमें इस पे एडवाइज कर सके, इसलिए ये ग्रेजुअली सेक्टर पॉलिटिसाइज भी होता गया और बैठता गया। आगे चलने के लिए देखें, अभी भी कुछ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सवाल अच्छी बात है, बड़ी है। सवाल ये आता है व्हाट्स ड्राइविंग इट। इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर ड्राइव कर रहा है, पेट्रोलियम सेक्टर ड्राइव कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन आर दे बेसिकली पीपल सेंट्रिक विच क्रिएट जॉब्स, या वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, या वो एक्सपोर्ट को हेल्प कर रहे हैं। अदर देन वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, मुझे एक्सपोर्ट को हेल्प करने वाली ग्रोथ अभी नहीं दिखाई दी। दैट्स वेयर इन रियल टर्म्स एक्सपोर्ट अपनी सतह से, एवरेज से नीचे है। अब ये कोई किसी को क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हकीकत है। इसको हमें डिबेट करना चाहिए इश्यूज को, रादर देन कि हम एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करें। हुकूमत डिफेंसिव हो जाती है। हमें सलाहियत पैदा करनी है, स्पेस क्रिएट करनी है। जिन लोगों को ये काम आता है, जिन्होंने इंडोनेशिया में किया है, वियतनाम में किया है, करके दिखाया है, उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। नहीं तो इसमें जुबैर साहब जो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है? अब देखिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, मिसाल के तौर पे मैं कंस्ट्रक्शन के नंबर देख रहा था, 5.73% हमने अचीव किया, जबकि हमारा टारगेट 3.8% था। अच्छी बात है। अब दुबई को आप देखिए, इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात को देखिए, तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में आ सकती है। इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है? असल मसला कहाँ पे है? पॉलिसीज में है, या उसकी पॉलिसीज अगर हैं तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन में है? मेन प्रॉब्लम कहाँ पे जो है वो सामने आता है जुबैर साहब? सबसे अगर वन लाइनर इसका आंसर होना द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द एंटायर रीजन। बिल्कुल। OICCI की, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर की एक स्टडी थी, जिसके हिसाब से पाकिस्तान ऑन एवरेज इज अबाउट 35% मोर एक्सपेंसिव। अब उसमें पॉलिसी रेट भी आता है, उसमें बिजली की प्राइस, हाई प्राइसेस भी आती हैं, टैक्स रेट्स सबसे हाईएस्ट हैं पूरे रीजन में, वो भी आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो इमरान वहाँ जाते हैं ना जहाँ ईज ऑफ डूइंग, अच्छा मैंने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। फिर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि क्या पाकिस्तान की कैपेसिटी है अट्रैक्ट करने की और उसको कन्वर्ट करने की। एक बड़ा फेमस एक इंटरव्यू था हमारे दोस्त मुसद्दिक मलिक का, जो कि मिनिस्टर हैं, आज से 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो उनसे जब ये पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इतने MOU साइन होते हैं सऊदीज के साथ, लाने के साथ, इनके साथ, वो कन्वर्ट क्यों नहीं होते उसमें इन्वेस्टमेंट में कि जी रिफाइनरी लगाएंगे ये नहीं। उनका जवाब ये था कि वो उस हद तक तो बड़ा आसान होता है, जब रियल काम करने का वक्त आता है हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं। जो SIFC के नंबर्स आप अभी बात कर रहे थे कि 3 साल हो गए, 75 से 100 बिलियन डॉलर आएंगे। पहली बात तो ये, वो अगर आ भी जाता हमारे पास कैपेसिटी है डिप्लॉय करने, तो हमारे पास ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फिर हमारी कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द रीजन, जो अभी हारून ने एग्जांपल दी थी वियतनाम की, कंबोडिया की, दे आर पीसफुल कंट्रीज। उनका कहीं किसी हंगामे में, किसी दहशतगर्दी में नाम नहीं आता। दे गॉट ओवर इट एंड मूव फॉरवर्ड। हम सिर्फ इसमें खुश होते हैं कि CNN पर नाम आ जाएगा, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारी तारीफ कर देगा। You have to create peaceful conditions over a long period of time। तो आपके सूबे 4 में से जहां आपका दहशतगर्द रोज खबरें आती हैं, इन्वेस्टर्स तक वो पहुंचती हैं, क्यों आएगा कोई, क्या करने के लिए आएगा? फिर आपके 4 सूबे नेबर्स हैं, 3 के साथ आपका 2 के साथ तो दंगल चल ही रहा है, और एक ईरान के साथ भी कोई इतना पीसफुल नहीं रहा ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। आप यू हैव टू लिव एट पीस विद इन एंड with your neighbors। कोई एक कंट्री मुझे बता दें जिसने इकोनॉमिक तरक्की की हो विदाउट डूइंग ट्रेड विद इट्स नेबर्स। सबसे ज्यादा तो फायदा ही वहीं से होगा। अब हम
کرتے ہی نہیں ان کے ساتھ ٹریڈ. آپ کو پتا ہے افغانستان کے ساتھ, اب میں اس میں جیو پالیٹکس میں نہیں جا رہا کس کا کتنا قصور ہے, بٹ اس کی اکنامک کاسٹ ہوتی ہے. پاکستان کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے پھٹے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی اکنامک کاسٹ ہوتی ہے. وہ ایلیٹ نہیں, وہ ظاہر ہے ایلیٹ کو تو مزہ آتا ہے. وہی تو ایک پاکستان کو چاروں طرف سے جو گھیرنے کی کوشش کی اسی حوالے سے کی جاتی ہے کہ ان کو فنانشلی کسی طریقے سے کمزور کیا جائے. اچھا, اب ہارون شریف صاحب یہ فرمائیے گا, جیسے ابھی بات ہوئی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت مہنگی ہے, آپ کے جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے. ایسے میں جب آپ کے پاس فیوریبل کنڈیشن نہیں ہو تو آپ گروتھ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ فسکل پالیسی بھی آپ کی ٹائٹ ہے, مانیٹری پالیسی بھی آپ کی ٹائٹ ہے, پھر آپ لاکھ اپنے ریزرو بھی بڑھا لیں لیکن آپ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہ تو ہمیں یہاں سے بھی دیکھنا ہوگا نا سارا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمارا اکنامک ماڈل بہت سالوں سے اکنامک فنڈامنٹلز کی بجائے جیو پولیٹیکل رینٹس پہ بیس کرتا ہے کہ کوئی آئے گا بیل آؤٹ کر دے گا, کہیں سے ہم ایڈ فلو لے لیں گے, لیکن جس طرح ایسٹ ایشیا نے کیا کہ اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کو ایک سالڈ اکنامک بیس میں کنورٹ کر لیا, ہم اس میں ناکام رہے ہیں. اور اس میں ماننا چاہیے کہ نہیں کر سکا پاکستان. ابھی پھر ہمارے تعلقات جو ہیں خطے میں بھی اچھے ہیں, گلوبلی بھی اچھے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اداروں میں اور لوگوں میں صلاحیت ہے کہ اس کو کنورٹ کر کے ایک دوبارہ سے اکنامک بیس ری بلڈ کرنے کی ڈائریکشن دے پائیں تاکہ اس کے اوپر پھر ملک کھڑا ہونا شروع. میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں, یو ہیو ٹو پک ونرز. آپ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ سب ادارے سب سیکٹرز گروتھ کرنا شروع کر دیں. ونرز آپ کے وہ ہیں جہاں آپ کے پاس ریکارڈ ہے. میں آپ کو کچھ نمبرز دیتا ہوں. ہماری پوری اوور آل ایکسپورٹ کا 50% سے زیادہ جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل, ناٹ آل ٹیکسٹائل, صرف ویلیو ایڈڈ, ووون, گارمنٹ, سٹیچڈ. ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے اور اس کی 62% ٹیکس ان کے اوپر لگایا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ, اور وہ خود انویسٹ نہیں کر رہے, باہر کا انویسٹر تو بعد میں آئے گا. 12-14% ہماری ایکسپورٹ سیالکوٹ کا ایک شہر ہے. وی نیڈ ٹو, اور یہ کمپیٹیٹو لوگ ہیں. اگر آپ ان کے پیچھے پالیسی کو کھڑا کریں, لانگ ٹرم فائنینسنگ کو کھڑا کریں, ان کو خطے میں کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائیں, اور فنڈ کے لیے بات کرنے کا ڈائیلاگ کا, میں نے فنڈ کی طرف سے بہت پروگرام کیے. اس کے ڈائیلاگ کا طریقہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک ریسرچ ڈائیلاگ میں ایویڈنس بیسڈ رکھی جاتی ہے. جیسے ابھی جنگ ہوئی, ہم نے فنڈ سے جا کے کہا کہ جی ہمارے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا, سو آپ کی بارگیننگ پاور ساتھ نیچے چلی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران امریکہ کی وار میں ایک نیبر کے اوپر جو 85% تیل امپورٹ کرتا ہو اس پہ امپیکٹ نہ آ رہا ہو. We should have done an independent assessment and go to fund کہ بھی ہمارے ان سیکٹرز پہ بوجھ آ رہا ہے اور ہمیں یہ ریلیکسیشن چاہیے. That's how یہ انٹرنیشنل اداروں سے نیگوسیشن کی جاتی ہے. میں یہ اگین ڈونٹ ٹیک اٹ نیگیٹولی, لیکن ادارے لوگوں سے اور ایکسپرٹیز سے اور انڈیپینڈنس سے مضبوط ہوتے ہیں. ادارے سیاسی سٹیٹمنٹ سے, بیانات سے, ایم او یو سے نہیں مضبوط ہوتے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود تھے اور سابق گورنر سندھ اور فائنینشیل ایکسپرٹ. ظاہر ہے کہ اس وقت دونوں مہمانوں سے ہم نے بات کی بجٹ کے حوالے سے, اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز طے یہی ہوا جو صحیح اکنامک ڈیسیشنز ہیں, جو ہارڈ کور اکنامک ڈیسیشنز ہیں, ان کو پولیٹیکلی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد عارف حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور اس وقت عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین عارف حبیب گروپ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. باوجود تمام تر آڈ سچویشنز کے باوجود, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگا ہونے کے باوجود, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ کشیدہ ہونے کے, اس ملک میں عارف حبیب گروپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی انویسٹ کر رہا ہے, وہ ایویشن کے اندر بھی انویسٹ کر رہا ہے, فائنینشیل سیکٹر کے اندر بھی کر رہا ہے, اور انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بھی انویسٹ کر رہا ہے. سر, حالات جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں, جو لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کس حد تک پریشان کل حالات ہیں پاکستان میں معیشت کے,
اکانومی ہماری اصل میں کھڑی کہاں ہے؟ کیا اسٹینڈنگ پوزیشن ہے پاکستان کی اکانومی کی؟ نہیں، آئی تھنک حالات تو مشکل ہیں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو حالات ہیں یہ ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بہت ہے. آئی تھنک انرجی پرائسز جو ہے ہائیسٹ ان دا ریجن ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائیسٹ ان دا ریجن ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ٹیکس ریٹس تو بہت ہی زیادہ، ٹیکس ریٹ بہت زیادہ کی وجہ سے، اور لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت ہی امپیئرڈ ہے. اور بہت سارے جو انڈسٹریز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو کیپیسٹیز چل رہی ہے. اور ہمارے پاس جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کے پاس بھی جو ہے وہ جو ان یوٹیلائز کیپیسٹیز جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو ساری جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف انڈسٹریز میں ہیں. فار ایگزامپل یہ ایویشن جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے آفر ہوا تھا، اور اس میں جو ہے اس کی لانگ ٹرم جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے وہ کافی ہیوج ہے. اس طرح وہ ایک کنسورشیم بنا اور اس میں وہ انویسٹمنٹ کی ریئل اسٹیٹ کا رسپانس جو ہے وہ امپروو ہوا ہے. اینڈ پرٹیکولرلی جو پروجیکٹس ہمارے کراچی میں ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ اچھا ہے، کیونکہ وہاں جینوئن ڈیمانڈ ہے. جینوئن لوگ جو ہے وہ گھروں کی کمی ہے تو وہ اس کا ڈیمانڈ ہے. باقی انڈسٹریز جو ہے اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. اور وہ میں یہی کہہ رہا تھا سر، میرا یہی ماننا ہے کہ باوجود ان تمام آڈ سچویشنز کے ہمت آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت بھی پیدا کر رہا ہے. ناؤ یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں، پچھلے 4 سال سے ہم اسٹیبلائزیشن ہی کی بات کر رہے ہیں، گروتھ کی طرف ہم کب آئیں گے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جناب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہم ہیں، اور آئی ایم ایف کہتا ہے گروتھ کو ذرا سائیڈ میں رکھیں، پہلے اسٹیبلٹی لے کر آئیں. تو کیا یہ ماڈل جو اس وقت انڈر آئی ایم ایف گروتھ کی طرف کبھی جا سکتا ہے، یا ہم ہمیشہ اسی لوپ میں پھنسے رہیں گے؟ اب اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ کافی ہو گئی ہے. اکنامک اسٹیبلائزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہے، کیونکہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بہت نیچے آ گیا ہے. پرائمری سرپلس بہت اچھا ہمارا ہوا ہے، اور ہمارا اگر ہم نے دیکھا جائے تو ایف بی آر ریونیو بھی مارجنل سا کم ہے. اور ہم نے یہ 3.7% کی 4% کے ٹارگیٹ کے سامنے 3.7% کا جی ڈی پی گروتھ بھی کی ہے. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ جو ہماری ہائی کاسٹ ہیں، ہائی کاسٹ آف پروڈکشن، ہائی ٹیکسیشن، اور جو ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ، اس کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا. تو آئی تھنک اس بجٹ کے اندر ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ ٹیکسز میں کمی جو ہے وہ لائی جائے گی. اور وہ ٹیکسز میں اگر کمی لائی جائے گی تو پھر جو ہے نئی انویسٹمنٹ کا کیس بنے گا. اور نئی انویسٹمنٹ کا کیس بنے گا تو پھر جتنے بھی ایشوز اور پرابلم کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ پھر ایڈریس ہو سکے گی. لیکن سر بجٹ تو خود ایکسرسائز اس وقت ہم ریونیو جنریشن کے حوالے سے لیتے ہیں نا. ہم اگر پالیسی ہماری یہ ہو کہ جناب گروتھ لیڈ ایک ہماری پالیسی ہو تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتا ہوں، ہمارا ٹارگیٹ تھا 4.5% اینڈ وی اچیو لائک 2.89%، اور جو ہماری میجر کراپس ہیں 6.7% کا ٹارگیٹ تھا، 0.65% خالی ہم نے اچیو کیا. تو ایسا ملک جو ہم ٹیگ لگاتے ہیں جناب پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، شاید ہمیں یہ واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ ہم اس سیکٹر کو ہی سپورٹ نہیں کر پا رہے جو پوری اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے. جی آئی تھنک وہاں ضرور پرفارمنس مائلسٹون ہے، اور وہاں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ آئندہ جو ہے وہ اس میں بہتری آ سکے. تو فرٹیلائزر وغیرہ کا کتنا امپیکٹ پڑا ہوگا سر؟ کیونکہ امپورٹ اس وقت ہم کر نہیں پا رہے ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارموز سے فرٹیلائزر بھی ہوتا ہے دنیا کے لیے، اور آئل بھی ہوتا ہے. یہ امپیکٹ دیکھنے میں آیا ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے آفٹر دس ایران امریکہ کانفلکٹ؟ فرٹیلائزر میں تو ڈیمانڈ میں گروتھ رہی ہے، ڈیمانڈ میں جو ہے وہ گروتھ رہی ہے، اور وہاں فرٹیلائزرس تو ایڈیکویٹلی فارمرس نے جو ہے اپلائی کیا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں فرٹیلائزر کی، تو پھر وہ لوکل جو ہے میں بھی اچھی ڈیمانڈ ہے. اور لوکل میں اچھی ڈیمانڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پاس اس کو جو ہے اسٹاک بھی کرتے ہیں. ٹھیک.
واٹ اباؤٹ کارپوریٹ فارمنگ جو SIFC کے اندر بات کی جا رہی تھی, زرعی انقلاب کی بات کی جا رہی تھی, شاید ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں اس سے, کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑی ایک کمپریہنسو پروگرام تھا نا پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کے لیے. اس میں جی اس پہ کچھ اقدامات ہوئے تھے اور اس اقدامات کے بعد پھر ظاہر ان کی واٹر سپلائی کے ایشوز جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ ڈیلے ہوا. ٹھیک ہے عارف صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں نا گروتھ کی, مطلب مجھے عجیب سا لگتا ہے کہنے میں 7-8% گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں, پھر ہم ایشین ٹائیگر بھی بنانے جاتے ہیں, لیکن بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہے پوری ایکویشن, کیونکہ جب ہم 6% گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی امپورٹس کھولنا پڑتی ہیں, اور جب ہماری امپورٹس کھلتی ہیں تو پھر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کھڑا ہوتا ہے, پھر ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. 2.5% آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے, 3% کی آپ اگر GDP گروتھ لے کر آ رہے ہیں تو شاید کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار رہا ہے, کیونکہ وہ سب سبسڈیڈ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا اکنامک ماڈل ہمیں ایسا فالو کرنا چاہیے کہ ایک ماڈریٹ گروتھ کے ساتھ ہم ریئل اکانومی اور ریئل گروتھ کی طرف چلیں, پروگریسو گروتھ کی طرف چلیں؟ آئی تھنک ہمیں یہ اس کے جو سیکٹرز ہیں گروتھ کے لیے وہ کیئرفلی سلیکٹ کرنے چاہیے, اور وہ سیکٹرز جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے جس کے اوپر فارن ایکسچینج خرچ نہیں ہوتا, بلکہ وہ فارن ایکسچینج ریزرو بڑھانے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر پہ اگر زیادہ توجہ دی جائے تو وہ آپ کے فارن ایکسچینج کی اسپینڈنگ کو بھی جو سیو کرے گا, اور آپ کو کچھ ایکسپورٹیبل سرپلس بھی جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا. تو وہ سیکٹر ہے کہ جس پہ پھر کوئی فارن ایکسچینج اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا. سملرلی کنسٹرکشن ہے, اور پھر ایگریکلچر میں روزگار بھی جو ہے وہ بہت بڑی آبادی کو ملتا ہے. پھر دوسرا سیکٹر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے, وہاں اگین کوئی امپورٹنٹ جو ہے مٹیریل لمیٹڈ ہے, اور اس میں انڈیجنس مٹیریل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے, جابس کریٹ کرتا ہے. تو وہاں جو ہے وہ, اور انڈیجنس ہمارے پاس ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹیز بھی موجود ہیں, اس کے اوپر دیں تو گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھے گا, اور گورنمنٹ کے اوپر کوئی فارن ایکسچینج کا برڈن نہیں آئے گا. آئی ٹی ہے, آئی ٹی کا بھی جو ہے وہ ہے اس چیز کے اندر, وہ بھی بڑا امپلائر بھی ہے اور وہ فارن ایکسچینج کمانے کا ذریعہ بھی ہے. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, واٹ اباؤٹ our capital markets؟ اس بیچ میں تمام تر مصیبتوں, پریشانیوں اور کشیدگیوں کے باوجود پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس جو انہوں نے بہت زبردست پرفارم کیا. تو پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ کس طرح سے پھر سروائیو کر رہی ہیں اس خراب ترین سچویشن میں کہ جہاں بہت ایشوز ہیں؟ آئی تھنک لسٹڈ کمپنیز نے تو قدر بہتر پرفارم کیا ہے ان کی پروفیٹیبلٹی کے حساب سے. جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے پروفٹ جو ہے وہ بہت اچھے رہے ہیں. ENP سیکٹر بڑا ہے, اس کے پروفٹس اچھے رہے ہیں. فرٹیلائزر اچھے رہے ہیں, جنرلی وہاں اچھے رہے ہیں. لیکن اب اسٹاک مارکیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نئے بجٹ کے اندر ٹیکسز کم کیے جائیں گے. تو ٹیکسز, پرسنل ٹیکسیشن بھی کم کیے جائیں گے, ایکسپورٹ پر بھی ٹیکس کم کیے جائیں گے, اور آئی تھنک یہ سپر ٹیکس وغیرہ کو بھی کم کرنے کی جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ امید کرتی ہے. یقیناً ایسا ہو تاکہ تھوڑا سا ایک بریدنگ اسپیس ملے پاکستان میں سرمایہ کاروں کو, سرمایہ اور ساتھ ساتھ صنعت کاروں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے تھوڑی سی برڈن شیئرنگ ہونی چاہیے. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے, اور انہی موضوعات کو اپنے مختلف جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور اسد علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ماہر مالیاتی امور, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلے کس طرح, پہلے تو میں اس چیز کے اوپر آ جاتا ہوں, یہ بجٹ ظاہر ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں, اور ایسے میں بجٹ ڈیلے ہونا اور اس ڈیلے ہونے میں آپس کے تحفظات, یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور اس کا ایک میسج کیا گیا ہے, کیا میسیجنگ ہے یہ سر اس کی؟
شاہ صاحب آپ کی ہمارے آواز بالکل ہلکی آ رہی ہے مجھے. اچھا اب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی اب بہتر ہے. اوکے جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کولیشن پارٹنرز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور بجٹ جو ہے اس کو ڈیلے کرنا پڑا کیونکہ آپس کے معاملات کچھ طے نہیں ہو پا رہے تھے. بہرحال اس سے ایک میسیجنگ کیا گئی ہے؟ دیکھیں میسیجنگ تو اس کی سمپل ہے کہ یہ جو ایشو تھا اس پہ تو کافی عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں رہتے، زیادہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں صوبوں کو، اور اس کا جو رسپانسبلٹیز ہیں ڈیفنس کی یا بی آئی ایس پی، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ صوبے کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو اب یہ ہے کہ اس پہ کئی ویوز تھے اور کئی ڈبیٹ چل رہی تھی. تو ایشو یہ ہے کہ یہ بالکل لاسٹ منٹ پہ اٹھایا گیا، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کی پریپریشن جو ہے وہ بھی کوئی فیبرری سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلہ تو پرانا ہے، تو پہلے ڈسکس کر کے ریزالو کرنا چاہیے تھا، اور یہ ریزالو نہیں تھا. نہیں وہ جو دیکھیں پہلے سر بہت ساری چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ہارڈ کور اکنامک ڈیسیشنز ہیں ان میں پولیٹیکلی کمپرومائز کیا گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی 28ویں آئینی ترمیم جو ہے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، پھر صوبوں کی بات کی گئی اور بہت ساری، اور اصل چیز یہی تھی کہ جناب وفاق جو ہے وہ کمزور ہو گیا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد، صوبے مستحکم ہو گئے. اب جو بات چل رہی تھی ساری اس میں این ایف سی کیا جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور یقیناً پھر بی آئی ایس پی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا. تو اب ان دونوں چیزوں کو چھیڑے بغیر یہاں سے فائنینسز جو ہے وہ طلب کی اور فائنینسز یہاں سے جائیں گے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیر پا ایک حل ہے یہ، یا کچھ اور بھی اس میں بہتر کیا جا سکتا تھا؟ نتھنگ از فائنل. ظاہر ہے یہ چیزیں کنٹینیوسلی ایوالو ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیٹیولی اس کو این ایف سی کا اسٹرکچر اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی بجائے دس واز مور اپروپریٹ. لیکن اس کو صحیح ابھی بھی ظاہر مختلف اوپینینز ہو سکتے ہیں. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ویسٹیج جو ہے وہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. صرف یہ ہے کہ کون کتنا خرچ کرے گا اس کی جنگ ہے، لیکن خرچ جو کر رہے ہیں ہم اس سے آؤٹ کمز کیا آ رہے ہیں، اس سے اصل میں وفاق کا جو ایریا ہے دیکھیں، ایک تو ڈیفنس ہے اور ظاہر ہے جو پرانے لونز لیے ہوئے ہیں اس پہ انٹرسٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے پالیسی میجرز ہیں، پورا کارپوریٹ ہے، بینکنگ ہے، فسکل پالیسی ہے، ٹیکس کیونکہ وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو معیشت وفاق چلاتا ہے. اگر معیشت صحیح چلاتے ہیں تو دیکھیں ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہو جائے گی، صوبوں کو بھی پیسے ملیں گے. تو اصل پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ وفاق کی پالیسیز اور گورننس کا ایشو ہے، لیکن صوبوں میں بھی جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں ایڈیشنل اس کے آؤٹ کمز نہیں آئے، نہ ہی لرننگ آؤٹ کمز بہتر ہوئے ہیں. ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے ابھی بھی 25-26 ملین بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں اس کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے. نہیں سر اب نہیں ہمیں بھی جو اعداد و شمار دکھائے گئے اس میں جناب کہا گیا آن پریسائز اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن کے حوالے سے کہا گیا ہمارا ٹارگٹ تھا ایجوکیشن گروتھ کا 4.5% کا، اینڈ وی ہیو اچیو لائک 5.23%. اور ہیلتھ میں بڑا ہم نے تیر مارا ہے، 4% گروتھ کا ہمارا ہدف تھا، اینڈ وی اچیو لائک 6.86%. تو یہ نظر کیوں نہیں آ رہی دونوں چیزیں سر ہمیں؟ آپ کی اگین آئی کانٹ ہیئر یو پراپرلی. تھوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو ہمارے ٹارگٹس تھے وہ ہم نے ویل ابو جا کے جو ہے ان کو اچیو کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیسے اچیو کیا ہے؟ دیکھیں یہ نمبر بتا رہے ہیں جو ہے، میں بتاؤں آپ کو، سارا جو مائنڈ سیٹ اور اپروچ ہے وہ اس میں پرابلم ہے نا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پلان کیا تھا خرچہ اور اتنا خرچہ زیادہ کیا. صحیح. اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے آؤٹ کمز کیا اچیو کیے ہیں آپ نے.
وہ تو بتاتے نہیں ہیں نہ پچھلے سال میں جو خرچہ کیا آپ نے اس کے ریزلٹس کیا ہیں. ہمارا ریزلٹس بیسڈ بجٹنگ سسٹم, آؤٹ کم بیسڈ بجٹنگ سسٹم ہے ہی نہیں, نہ وفاق میں ہے نہ صوبوں میں ہے نا. وہ خرچہ تو آپ کتنا بھی کر لیں اور وہ سارا اگر غلط خرچہ کر لیں, آؤٹ کمز نہ ہو, اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ 1700 ارب پہ جو معاملہ جو ریزالو ہوا ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگین جو کیپیسٹی کنسٹرین ہے وہ ہرڈل ہے, پالیسی میکنگ ہرڈل ہے, پیسے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا, یہ 1700 ارب سے بھی معاملات بہتر نہیں ہوں گے؟ جی یہ ظاہر ہے یہ مستقل اس کا حل تو نہیں ہے, اور اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا حل ہوا ہے, کیا سیٹلمنٹ ہوا ہے. 1500 ہوا ہے, 1700 کی بات ہو رہی تھی, 1500 ہوا ہے, یا یہ تو بجٹ چلے میں پتہ چلے گا. میں کہہ رہا ہوں 2000 بھی ہو گیا ہو, لیکن جو کیپیسٹی کنسٹرینٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, جو پالیسی میکنگ سائٹ پہ آپ کا کنسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پھر مسئلے موجود رہیں گے نا. جی مسئلے موجود رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاق کو ٹرانسفر ہے یہ اتنا اماؤنٹ مناسب نہیں ہے میرے حساب سے. دیکھیں اصل مسئلہ ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے, اور صوبوں کو اپنی گورننس بھی بہتر کرنی چاہیے, لیکن جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی کافی کم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹوٹل ٹرانسفر ہوتے ہیں صوبوں کو, وہ ہارڈلی 6 اور 7% آف دا جی ڈی پی ہے, 7% آف دا جی ڈی پی. تو 5% تو صرف ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے, 4 اور 5%, اور 3-4% لگا دیں تو یہ تو صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ جو ہے لگنے چاہیے پیسے, اس کے لیے بھی پورے نہیں ہے نا. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ اور پروگریس تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کٹ وہ جو آپ کا پی ایس ڈی پی اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر ہی لگے گا. سر آپ خود بھی ایگریکلچرسٹ ہیں, اور یہ جو نمبرز اس وقت سامنے آئے ہیں یہ بڑے پریشان کن ہیں. ہمارا ٹارگٹ تھا 4.5% گروتھ کا ایگریکلچر کا, اور جو اچیو کیا ہے 2.89%. ہم جو میجر کراپ میں 6.7 کا ایک ہدف لے کر بیٹھے تھے, اینڈ جو اچیو ہوئی ہیں 0.65%, لیس دین 1%. تو وہ ٹائٹل میرے خیال سے ہٹا دیں جو ایگریکلچر اکانومی ہم کلیم کرتے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ ہم اس سیکٹر کو سپورٹ نہیں کر پا رہے جو ہماری پوری اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے. جی یہ بہت ہی آپ کا ویلڈ کوشچن اور پوائنٹ ہے. اور ایگریکلچر اکانومی اصل میں پچھلے چند سالوں سے بہت ہی ایگریکلچر کے لیے ایڈورس سچویشن رہی ہے, اور کراپس کی کاٹن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا برا حال ہے. ویٹ میں 2 سالوں سے فارمر کو جو سپورٹ پرائس ملتی تھی وہ بھی نہیں ملی. تو اصل میں ساری پالیسیز جو ہیں وہ واشنگٹن سے اگر آئیں گی اور ہم اس کو اپنا ایک سینسبل طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے, تو پھر بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی سیکٹر جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا نا. ایگریکلچر کا تو آپ نے بتایا, اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا, میں نے آج لکھا بھی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے 9 مہینے کی بیسس پہ اکنامک سروے جو بنتا ہے, یار یہ سسٹم شروع ہوا تھا 1950s میں. آج کل آپ جس دنیا میں ہیں اس میں تو آپ کو ڈیلی کی انفارمیشن مل جاتی ہے. تو کم از کم یہ کیونکہ یہ جو گروتھ ریٹ بھی بتا رہے ہیں یہ 9 منتھس کی بیسس پہ ایکسٹراپولیشن ہے نا 3.7%. بالکل. اب سبسیکوینٹلی آپ کو پتا ہے کہ دنیا چینج ہو گئی. فیبری 28 میں جو وار ہوئی, ایران امریکہ کی وار ہوئی ہے, اس کے بعد اتنی فیول پرائسز بڑھی ہیں, تو ان سبسیکوینٹ پیریڈ کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ پورے سال کی گروتھ جو ہے یہ 3.2% سے زیادہ نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں انفلیشن جو ہے اس وقت 6% یا 6.5%, سر ہم نے یہ آلریڈی 11% سے اوپر ہے نا اس وقت سر یہ ہم انفلیشن نے آپ کی. لاسٹ کے 3 منتھس اس میں شامل نہیں کیے نا, تو وہ جو ورسن امپیکٹ تھا وہ تو آئی گیا ہوگا نا اس وار کا. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ سسٹم جب بجٹ کل آپ بجٹ اناؤنس کریں گے تو اس میں تو آپ پورے سال کے ایسٹیمیٹس دیتے ہیں, تو اکنامک سروے جو ہے آپ کو کم از کم مئی تک تو لے آنا چاہیے یار, 11 مہینے کا کرنا چاہیے نا آپ کو. اس بیسس پہ آپ ایسٹیمیٹ کریں کہ آپ کی گروتھ کیا ہوئی ہے, انفلیشن کیا ہے, آپ کی ایگریکلچر یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور باقی ساری چیزیں
تاکہ آپ کرنٹ تو ہو نا. یہ تو مارچ تو اب ختم ہو گیا, وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی نا. ہم جس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں وی آر اسٹل آؤٹ ڈیٹڈ نا. صحیح صحیح. اچھا اب اس صورتحال جو جیو پولیٹیکل حالات آپ نے دیکھے, ٹھیک ہے, اب آنیسٹلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز نے گلے سے پکڑا ہوا ہے. یہاں پہ انہیں کتنا اسپیس ہے پاکستان کے پاس اور ہماری حکومت کے پاس, ہمارے اکنامک مینیجرز کے پاس, کہ اس انتہائی پیچیدہ حالات میں کوئی ریلیف کی بات کر سکے؟ یہ وجہ آپ سمجھ نہیں آئی اگین. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف, ہاں, کہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی مشکل فیز میں ہے بیکاز آف گلف کرائسس یا مڈل ایسٹ کرائسس. تو کتنا مشکل ہوگا کوئی اسپیس دینا, کوئی ریلیف دینا؟ ہاں, لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں اگر تھوڑی سی سینسیبل بجٹ لے آئیں, پلاننگ کریں, تو اصل میں جو زیادہ تر ہمارے جو اکنامک ایشوز ہیں وہ آئی کال اٹ سیلف انفلکٹڈ وونڈز ہے نا. ہماری اکنامک, دیکھیں یہ پیریڈ جو ہے پچھلے 4 سال جو ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی 4 سال کا پیریڈ دیکھیں گے تو دس از ون آف دا ورسٹ پیریڈز ان پاکستان ہسٹری, کہ آپ کا تقریباً 2.2% جو ہے نا آپ کا گروتھ ہے اینوئل ایوریج جو ہے نا. تو یہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسیز اور گورننس ٹھیک نہیں ہے نا. ہم نے بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ ہے وہ 14% پہ رکی ہوئی ہے, اور سیونگز جو ہے وہ بھی تو 13-14% پہ ہیں. ہمارے جو ریجنل اکانومیز ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کی سیونگز ریٹ جو ہے وہ 28-30% ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی وہی ہوتا ہے. تو آپ پروگریس کیسے کریں گے بھائی؟ اور اس کے باوجود کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتا, آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں. میں لکھا بھی تھا, ٹیکس فرسٹ اینڈ تھنک لیٹر. ہم پہلے ٹیکس لگاتے ہیں اور ہر مسئلے کا جو ہے نا ٹیکس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت. سب سے پہلے یہ جو بات کی جا رہی ہے, خاقان نجیب صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, کہ پچھلے 4 سال کی جو اکنامک پرفارمنس ہے اس میں ورسٹ ترین پاکستان کا دور گزرا. یہ مختلف لوگ جو ہیں وہ آ کے بات کر رہے ہیں, اور سارے لوگ جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ جو ہے وہ فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں. واٹس یور اوپینین, کس طرح سے آپ ایک ایریل ویو لیتے ہیں پچھلے 4 سال کا, اور پرٹیکولر لاسٹ 365 ڈیز کا, جو کہ آج ریفلیکٹ ہوا ہے اس اکنامک سروے میں؟ سر دیکھیے, پاکستان از این IMF انگیجمنٹ. IMF کا کام ہے کہ اگر آپ ICU میں ہیں تو اس کو اسٹیبلائز کر دیتا ہے. دیٹس دیئر جاب اینڈ دیو ڈن دیٹ جاب ویل. اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو افراط زر ہے, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح, اس میں کمی آ جاتی ہے, وہ کمی آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیرونی خسارہ سنبھل جاتا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی رہا ہے, سنبھل بھی گیا ہے. with a very heavy bout of taxation جو پاکستان نے دیکھی, 54% کے قریب ہائر مینوفیکچرنگ پہ, پرسنل انکم ٹیکس 38.15% پہ, a host of super taxes, a host of withholding, presumptive regimes, یہ سب کر کے GST کی exemptions اڑا کر آپ نے دیکھا کہ آپ کا مالیاتی خسارہ جو ہے وہ ایک نقص آ گیا ہے. اسی طرح آپ نے بجلی کے نرخوں میں رد و بدل کر کے, کاسٹ آف ریکوری پہ موو کر کے اس خسارے کو, اور کچھ فسکلائز کر کے, جس کا مطلب ہے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے سرکولر ڈیٹ کا جو بڑھنا ہے اس کو سنبھالا گیا. دس از یور اسٹیبلٹی. یہ اس اکنامک سروے میں بھی اگر آپ پڑھیں تو جو ورڈ اسٹیبلٹی, ریزیلینس ہے, وہ کئی دفعہ آ رہا ہے. دیر از نتھنگ ون وڈ ناٹ ایکسپیکٹ. دس از ہاؤ the program runs. آپ 24ویں دفعہ اگر ICU کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ون ہیز ڈن. وقت ملتا ہے آپ کو, میں کیا آپ پاکستان کے اندرونی ایکسپینڈیچر کے سٹرکچر, ٹیکس کے سٹرکچر, انرجی کے سٹرکچر, ریگولیشن کے سٹرکچر, یہ کیا آپ سارے سٹرکچر تبدیل کر پائے ہیں؟ کیونکہ جو ریکوری ہوتی ہے, اور یہ تھوڑی سی بھی جو 3.7% کی ریکوری ہے, وہ میں مطلب آن اے لائٹر نوٹ ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بیکاز آئی ہیو بین ود دی گورنمنٹ سو آئی انڈرسٹینڈ.
اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ جی ڈی پی میں جو ایگریکلچر ہے جو 24-25% ہے وہ 2.9% بڑھا ہے, کراپس تو صرف 1.4% بڑھی ہیں, اس میں جو 60% لائف سٹاک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک بیلنسنگ آؤٹ کم کرتے ہیں اس کا, وہ 3.25% بڑھا ہے, اور کوئی جا کے گدے گھوڑے تھوڑی گن رہا ہوتا ہے پاکستان میں. سو یو ہیو ٹو ریمبر, جب میں ان نمبروں کو دیکھتا ہوں تو آئی کین سی تھرو دیز نمبرز, سو آئی نو واٹس گوئنگ آن. اچھا اب چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم 3.7% مان ہی لیتے ہیں, جیسے اسد صاحب صحیح فرما رہے تھے, 2.25% کی گروتھ ہے پچھلے یہ جو پوائنٹ نیگیٹو 2023 سے لے کے اب تک 23, 24, 25 اور 26 یہ جو 4 سال ہیں. سو آبویسلی یہ تو ہماری پاپولیشن کو بھی نہیں میٹ کرتی. پھر جو اوور آل انفلیشن ہے, میرا خیال ہے اوور آل پچھلے 4 سال کی انفلیشن جو ہے وہ کوئی 78% ہے کیومولیٹو. اب اس کا مطلب ہے کہ 100 روپے کی جو چیز تھی وہ آج اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ 55-60 روپے رہ گئی ہے. دیٹ از واٹ دا پیپل آف پاکستان ہیو فیلٹ. سو جہاں اسٹیبلٹی ہے اور اسٹرکچرز نہیں تبدیل ہوئے, دا پیپل ایٹ دا سیم ٹائم ہیو فیلٹ دس. جابس چونکہ لیٹ سے 1.5 ملین سے زیادہ پر ایئر نہیں کریٹ ہوئی ہوں گی, 25 لاکھ بچہ جو ہے وہ انٹر کیا ہے. سو دیٹ 2.5 ملین چلڈرن دوز ہیو فیلٹ کہ یار نوکری نہیں ملی ہے. پاکستان کی انویسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو از اسٹک ایٹ 14%. لاسٹ ایئر بھی یہی تھا, 2018 میں 17% ہوا کرتا تھا. Now you know the long term indicators, unemployment 6.3 سے 7.1 ہے, خود اتھارٹیز نے یہ ہمیں بتایا. پاورٹی 29% پہ ہے. This is the overall picture of the economy. Crux of the matter is کہ یہ سروے یہی دکھاتا ہے کہ ایک اسٹرانگ اسٹیبلٹی کو مینٹین کیا گیا ہے, albeit with high taxation, a bit of structural work. مطلب 3 وہ کہتے ہیں ہم نے ادارے بند کیے, let's give them credit for it. PWD, پاسکو اور یوٹیلیٹی, 54,000 نوکریاں بند کی ہیں, لیٹس گیو دیم کریڈٹ. PIA بکا ہے, لیٹس گیو دیم کریڈٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایک انکریمنٹل چینج ہے. پرابلم یہ ہے کہ چینج کا لیول جو چاہیے از ویری ویری ڈفرنٹ ٹو کریٹ این امپیکٹ آن ایوری ونز لائف. اور اگر یہ پروگرام جو اٹیچمنٹ ہے اگر 27 میں ختم ہو جائے تو دین یو ول فیل دا پنچ, کیونکہ جب اکنامک مینجمنٹ آپ شروع کریں گے, ابھی تو وہ 11 PhDs ملک کی اکنامک مینجمنٹ کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ پھر مطلب شفٹ ہوگی پاکستان کی اتھارٹیز کے پاس, تو وی آر unable to maintain this kind of fiscal, we are unable to keep this stability. Well, this you mean to say کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے, پھر جب ہم آئیں گے گروتھ کی طرف آئیں گے تو تب پھر مس مینج. دیکھیں نا گروتھ کی طرف, سو گروتھ از ناٹ این ایکسلریٹر. آئی نو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گروتھ کر لیں فیز آ گیا. اسٹیبلٹی از IMF محور ہے اس چیز کا, 24 دفعہ ہو چکی ہے. گو بیک اینڈ سی ایوری ٹائم ریزروز رائز, مائکرو اسٹیبلٹی کمز. بٹ جو گروتھ ہے اس کا کام لوگوں نے, ان کے ممالک نے کرنا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گروتھ ود ان آ جائے گی. گروتھ کیسے آتی ہے تھوڑا سا میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں. لیٹ سے کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے, دنیا آ کے انڈسٹری لگاتی ہے. یور کاسٹ آف بزنس ڈوئنگ بزنس از ناٹ کمپیٹیٹو, سو دنیا آ کے انڈسٹری نہیں لگائے گی. اچھا لیٹ سے کہ آپ کا کاسٹ آف کیپٹل دنیا سے بہت کم ہو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. لیٹ سے کہ پبلک سیکٹر بہت انویسٹ کر رہا ہو, وہ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی ایز اے پرسنٹیج آف GDP پبلک انویسٹمنٹ ملک میں گری ہے. لیٹ سے کہ آپ نے ایکسپورٹ کے لیے اپنی کرنسی کو بہت انڈر ویلیو کیا ہو. آپ کی کرنسی تو 105 کا ریئر ہے, تو وہ تو ہونی شاید 290 295 پہ چاہیے. لیٹ سے کہ آپ کی آؤٹ پٹ پر ورکر بہت اچھی ہے, آپ کی آؤٹ پٹ پر فرم بہت اچھی ہے, آپ کی آؤٹ پٹ پر یونٹ آف کیپٹل بہت اچھی ہے. دیٹس ہاؤ گروتھ کمز. اڑان پاکستان میں یہ لکھ دینا کہ یا 28 یا 30 میں جا کے ہم $60 ارب کی ایکسپورٹ کریں گے, بڑی احترام کے ساتھ اس سال 30-32 ارب ہے. آئی کانٹ سی دیٹ ہیپننگ ایٹ آل. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک ملک جس کی ٹیکنالوجیکل اڈاپشن اسپیشلی ایگریکلچر میں اتنی سلو ہو کہ 7 ملین بیلز اس سال آئیں گی, آج سے 10 سال پہلے 14 ملین بیلز تھے, تو دس از دا ٹائم ٹو ریفلیکٹ کہ yet another year of stability under IMF umbrella without the deeper work that needs to be done will not change the country's destiny, جسے کہیں گے نا fundamentally. ٹھیک ہے, and that's where آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ذرا شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب, گروتھ کی بات جب کریں گے نا تو وہ A to Z سارے فیکٹرز جو ہیں اس وقت خاقان صاحب نے گنوا دیے انگلیوں پہ, ہم شاید اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں.
یہ تیاری کیسے ہوگی, کون کرے گا؟ کیا ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پچھلے 15 20 25 سال سے اس پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر ہیں, وہ اپنے اندر اس طرح کے لوگ لے کر آ سکیں, ایسی ٹیمز بنا سکیں؟ یہ کون کرے گا یہ سارا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈیکیڈ سے لے کر پاکستان کی جو پالیسی فریم ورک ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ جب ہم کنزمپشن زیادہ کرتے ہیں بورو کر کے اور امپورٹ کرتے ہیں تو گروتھ ہو جاتی ہے ایک سال میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو جاتا ہے, بالکل, اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, پھر آئی ایم ایف جو ہے ہمیں پٹی پڑھاتا ہے اسٹیبلائزیشن کی, صحیح, پھر ہم اسٹیبلائزیشن پہ آ جاتے ہیں. تو اب یہ پچھلے 4 سال سے سر 25ویں مرتبہ ایسا کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں, جب آپ جائیں گے 25-26% دفعہ یہ ہو چکا ہے پچھلے 50 سال میں. یہی صورت فلم چل رہی ہے نا, یہی فلم جو ہے نا ریپیٹ لوپ میں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی کریں گے جو 50 سال سے کر رہے ہیں تو پھر چیز جو ہے وہ تو پھر آپ کو ریزلٹس بھی وہی ملیں گے نا. آپ کو اصل میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ بالکل اس کے الٹ کرنا چاہیے. کیا ہے آؤٹ آف دا باکس؟ کیا ہے سر آؤٹ آف دا باکس؟ کیا ہے آؤٹ آف باکس؟ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں. کسی نے کہا کہ دی آنسرز ٹو آور نیشنز پرابلمز آر سمپل بٹ ناٹ ایزی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے تو آپ کو ٹیکس ریٹ کم کریں یار. اگر آپ نے انڈسٹری چلانی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کم کریں, تو تاکہ امپلائمنٹ کریٹ ہو, اکانومی چل پڑے. لیکن اگر آپ وہی اکانومی چلاتے ہیں تو پھر یہ جو اسٹیبلائزیشن کی جو بات ہے نا, وی آر ان اے اسٹیبلائزیشن کرائسس جو ہے نا, میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اسٹیبل کرائسس. تو ہم یہ جو اسٹیبلائزیشن ہے نا یہ ایک ڈیزیز ہو گئی ہے کہ ہم اسٹیبلائز ہو گئے. پچھلے 4 سال سے ہم سن رہے ہیں ہم اسٹیبل ہو گئے, ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, یہ آپ نے کرنا ہوا کیا, ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں اٹ از بیٹر ٹو ڈیفالٹ اینڈ دین امپروو رادر دین جو ہے نا ہم ڈیفالٹ نہیں کریں اور چند لوگ جو ہیں ان کو بینیفٹ ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جو ڈیفالٹ کر گئے اس کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا اپنا. بہت ساری ملک ہیں, ارجنٹینا کو دیکھ لیں, کئی ملک ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی انسان ہے, آپ اکنامکس میں مطلب یہ ہے کہ بینکرپسی تو ہو جاتی ہے نا, انسالوینسی ہو جاتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, تو کمپنی جب انسالوینٹ ہوتی ہے, لیکن ملک جو ہے وہ بالکل پرماننٹلی انسالوینٹ نہیں ہے. آپ کے پاس 25 کروڑ لوگ ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہمارے پاس منرلز ہیں, ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے. اب اس کو صحیح سمت پہ لے جانا ہے نا, آپ کو ڈائریکشن صحیح دینی ہے. تو جب آپ کوئی کمپنی, میں آپ کو اگزامپل دوں نا, جب کمپنی جو ہے کوئی انسالوینٹ ہو جاتی ہے یا اپنا ڈیٹ نہیں دے سکتی, تو پھر وہ ڈیٹ کو اپنا ریسٹرکچر کراتی ہے نا, اور لینڈرز بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک پلان بنتا ہے. اس کے لیے وہ ایک ویژن یہ دیتے ہیں کہ جی ہاں, ہم جن وجوہات کی وجہ سے ہم بینکرپٹ ہوئے ہیں اب ہم اس کو ایڈریس کریں گے, یہ ہمارا نیا پلان ہے, اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو گورن کریں گے. ایک کوئی نئی اسٹوری یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک اگر ڈیفالٹ کر گیا ہو تو خدا نہ خواستہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہو, ایسا نہیں ہوتا نا. نہیں, وہ ملک بند تو نہیں ہو جائے گا نا, انسان جو ہے سب مر تو نہیں جائیں گے نا. بات یہ ہے کہ بھائی آپ ڈیفالٹ تو ہم ہیں, سب کو پتا ہے ہم ڈیفالٹ میں ہم قرضہ نہیں دے سکتے اپنا, تو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اصل میں وی آر ان اے ویشیس سرکل. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو میجر ڈونرز ہیں, جس میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, یہ جو ہے نا ملک, ان کے ٹھیک ٹھاک لونز لگے ہوئے ہیں. اگر ہم ڈیفالٹ کر کے ریسٹرکچر کراتے ہیں تو ان کے آڈیٹرز کہیں گے, کیونکہ میں آڈیٹر ہوں, وہ کہیں گے یار یہ ملک جو ہے نا یہ تو ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے, یہاں سے پیسہ ریکوری جو ہے تو اس کو آپ پرووائڈ کریں, اپنی بیلنس شیٹ جو ہے اس میں اس کو لاس دکھائیں. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اور طرف سوچیں, اور وہ جو ہے کہتے ہیں اچھا جی ہم سے پیسے لے کے ہمیں واپس کر دو. یہی ہو رہا ہے نا پاکستان میں. ہم $100 بلین ری پیمنٹ نہیں کر سکتے, ہر سال 25 بلین نہیں دے سکتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ دوست ملکوں سے کہتے ہیں کہ یار وہاں سے کچھ بیک کرو, کچھ بورو کرو, اور کچھ ہم دے دیتے ہیں, ہمیں واپس کرو, ڈیفالٹ نہیں کرو.
ان دا پروسیس, اور پھر ہمیں خوشخبری دیتے ہیں ہم اسٹیبلائز ہو گئے. بھائی کیسے اسٹیبلائز ہو گئے یار؟ ہمارے لوگ تو مر رہے ہیں, لوگوں کا تو برا حال ہو رہا ہے. کیسے اسٹیبلائزیشن ہے یہ؟ کس طرح کی یعنی اگر کوئی سیاستدان کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا قیمت ادا کی, کس قیمت پہ بچایا, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس بچانے کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ایگزیکٹلی, کاسٹ آف اوائڈنگ دا ڈیفالٹ از مچ ہائر میرے خیال سے دین دی ڈیفالٹ. لیکن ابھی تو بات ہو رہی ہے جناب, ایک نئے پروگرام کی بات ہو رہی ہے, اور اس نئے پروگرام میں اور زیادہ بڑے پروگرام کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ڈائریکشن تو ہماری صحیح نہیں ہے پھر, اس کا مطلب ہے. نہیں, یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ یہی ہے کہ یار ہماری حکومت چلتی رہے, ملک بس چلتا رہے, اور آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ختم کر کے دوسرے میں جائیں گے, اور ڈیسیشنز جو ہے نا سارے ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں مین ڈیسیشنز واشنگٹن کو, جو ہے پھر آپس میں آئی ایم ایف کی دکان بھی تو چلتی رہے گی نا. ہاں, اور تو فائنانس منسٹر ہم کیوں لگاتے ہیں یار؟ فائنانس جو ہے ڈیلیگیٹ کر دیں, ان کو دے دیں, تنخواہ کیوں دے رہے ہیں ہم فائنانس منسٹر کو اور اکنامک منسٹریز کو؟ وہ تو ہم نے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ بتائیے جب آپ نے کہا کہ جناب ٹیکس ریٹ کم ہو, تو ٹیکس ریٹ کم ہونے سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ ٹیکس بیس بڑھے. یہ ٹیکس بیس بڑھنے کی جب میں بات کرتا ہوں تو جس ملک کے ٹیکس کا جو آپ کا کمپوزیشن ہے آلموسٹ 30% جو ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. پورا ملک آپ نے جو ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا ہے. آپ کا ہول سیلر, ریٹیلر, ہمیشہ آ کے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے, وہ فائلر اور نان فائلر کا ایک جھنجھنا دے دیا ہے ڈار صاحب نے, وہ ہم بجاتے رہتے ہیں. تو یہ تو پولیٹیکل کیپٹل ہے سارا, یہ کیوں آئے گا؟ یہ تو حکومتوں کو کمپرومائز, حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اسی طرح چلتا رہے گا شاہ صاحب, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی پھر. دیکھیں, ٹیکس ریٹ اور ٹیکس بیس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ سپر ٹیکس اور باقی سارے ٹیکسز ملا کے بزنسز پہ وہ 40-50% ہے, اور اوپر سے ڈویڈنڈ جب آپ دیں گے 15% اس پہ ہے, تو یہ 50-55% جو ہے نا ٹیکس ریٹ ہوتا ہے نا, اس پہ کون بزنس کر کے آپ کو اس ملک میں کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. تو اس کا الٹ جو ہے ایگزامپلز ہیں. آئرلینڈ کا ایگزامپل آپ دیکھیں, آئرلینڈ جو ہے وہ اس کو کہتے تھے سک مین آف یورپ 80s اور 90s میں, کوئی 40-50 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک بڑا ریولیوشنری کام کیا. انہوں نے کیا کیا, باقی دنیا میں جو ہے نا اگر 30% ٹیکس ریٹ تھا, اب تو کم ہو گئے ہیں, 22-25% پوری دنیا میں ہو گئے ہیں, ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہو گئے ہیں. ہم 40-50 ریٹ پہ چل رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے اس کو ریڈیوس کر کے 12.5% کر دیا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. اس سے کیا ہوا, دنیا کی ساری کمپنیز نے وہاں ریلوکیٹ کرنا شروع کر دیا. جو ٹاپ کمپنیز ہیں, گوگل, مائکروسافٹ, آپ کا پروکٹر اینڈ گیمبل, آل آف دیز کمپنیز دیر. اور اس سے جو ہے نا ان کا ٹیکس بیس اور ٹیکس کلیکشن جو ہے بڑھ گئی بہت, اور اسی طریقے سے انہوں نے ڈی ریگولیٹ بھی کیا. تو ٹوڈے Ireland is one of the kind of best countries in per capita income in Europe and in the world. تو دیکھیں, آپ جب ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں نا آپ, تو پھر اس میں لوگ آئیں گے بھی جو نہیں ٹیکس, اتنا ٹیکس زیادہ ہے تو کہ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ انفارمل سیکٹر میں رہ کے اگر ہم کہیں پھنستے ہیں تو کچھ ہم مینج کر لیں گے, وہ بہتر سمجھتے ہیں نا. تو اگر ہم نے ٹیکس بیس بڑھانا ہے تو ٹیکس ریٹ کم کرنا ہوگا, اس سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آپ کی معیشت بھی بڑھے گی. سر پچھلے 20 سال سے میں بجٹ کو کور کر رہا ہوں اسی چینل کے اوپر, ماشاءاللہ 22 سال ہو گئے, اور ہمیشہ جو ہے یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ ٹیکس بیس بڑھائیے اور ٹیکس ریٹ کو کم کیجئے. تو ہماری جو پالیسی میکرز ہیں, جو ایف بی آر ہیں, اس کے اندر پالیسی میکر کیو بلاک کے اندر, وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے وہاں پہ کیا سوچ پریویل کرتی ہے؟ بس وہی بات ہے نا کہ ہم کوئی رسک ٹیکنگ نہیں کرتے نا. کوئی انوویشن اور کوئی میجر امپروومنٹ بغیر رسک کے نہیں ہو سکتی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے تو پھر تو اور ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے امیڈیٹلی تھوڑا سا بڑھ جائے, لیکن یہ چیز تب ہوگی نا کہ وین وی ہیو اے پولیٹیکل گورنمنٹ جس کی لوگوں میں بھی سپورٹ ہو اور جو رسک ٹیکنگ کر سکے. آپ کو رسک لینا پڑے گا
اور بولڈ ڈیسیشنز کرنے نہیں پڑیں تو گے. ایسی کوئی گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیں ملی نہیں آج تک جس میں لوگوں کی بھی ایکسیپٹنس ہو اور سپورٹ ہو. ایسی کوئی گورنمنٹ ہمیں نہیں ملی آج تک. نہیں ہے نا, مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ بس آؤ یار اپنا وقت گزارو, فائر فائٹنگ کرتے ہیں ہم, ہمارا کوئی پلان تو ہوتا نہیں ہے. اور الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ, میں کہتا ہوں نا, ایک کوٹ ہے نیپولین کا, اس نے کہا تھا سکسیس ان پالیٹکس مینس پرومس ایوری تھنگ, ڈیلیور نتھنگ. ٹھیک, ویری ویل سیڈ. کیونکہ بھائی مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شیڈو بجٹ پیش کیا کرتی تھی. بجٹ سے پہلے بڑی ایک ایکسرسائز ہوتی تھی. پاکستان کی تمام جو ٹریڈ باڈیز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, یہ شیڈو بجٹ پیش کیا کرتے تھے. آج کہیں کسی کے پاس کوئی شیڈو بجٹ نہیں ہے, بالخصوص کوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جوڑ توڑ میں صرف لگی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ اسد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے آج کی پوری ٹرانسمیشن. کل انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی بجٹ ٹرانسمیشن میں دوپہر 1 بجے سے, اور دیکھتے یہ کہ یہ سارے نمبرز جو ہیں یہ ریفلیکٹ کہاں پہ ہوئے ہیں, اور پھر آگے جو, کیونکہ کل جو وعدے ہوں گے وہ اگلے 365 دنوں کے لیے ہوں گے, تو اس میں ہم کیا وعدے کرتے ہیں, کل فائنانس منسٹری کیا لے کر آتی ہے, وزیر خزانہ صاحب کل کیا لے کر آتے ہیں, انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.